बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27 दिसंबर का आगाज़ हो गया एतवार के दिन का। सुहेल अफरीदी साहब का जो पहले दिन का विज़िट था जुमे वाला, उस पे कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि 48 मिनट की थी, जिसमें बहुत सी वीडियोस मैंने लगाई थी। वो तारीखी मनाजिर और वो वीडियोस भी जो पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो तो तारीखी नहीं थे, वो तो शर्मनाक मनाजिर थे। जो मुस्लिम लीग नून का कई दहाइयों तक जो वीडियोस पीछा करती रहेंगी कि उन्होंने पंजाब असम्बली में केपी के वज़ीर आला और उनके साथ आए हुए काबीना मेंबरान के साथ क्या किया था। लेकिन मेरा तो ये ख्याल था कि 20-25-30 हज़ार लोग देख लेंगे, लेकिन बहुत सा देखने वालों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया। तो आज भी अब से चंद घंटे बाद मैं एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो लगाऊंगा, जिसमें सारी जो अहम वीडियो क्लिप्स हैं उनको एक जगह करके, लेकिन इसमें ज़रा दूसरा दिन जो सुहेल अफरीदी साहब का था उस पर बात करते हैं कि दूसरे दिन उन्होंने क्या कुछ किया, और उस पर एनालिसिस भी अपना आपके सामने रखूंगा। मैं ये समझता हूँ कि नून लीग वालों के सर शर्म से झुक चुके हैं। सुहेल आफरीदी उनको प्रैक्टिकली सियासी तौर पर घुटनों पर ले आए हैं, और इस तरह की शिकस्त फाश जो सुहेल आफरीदी ने लाहौर जाकर शरीफ खानदान, जिसको अपना होम ग्राउंड कहता था, उस पर किसी ने जाके ऐसे शरीफ खानदान को शिकस्त फाश सियासी तौर पर नहीं दी होगी जो सुहेल आफरीदी साहब ने दी है। और इस वीडियो में मैं आपके सामने उनके वो बयानात रख दूंगा जो मैं वीडियो की सूरत में आपके सामने प्ले नहीं करूंगा। और उन्होंने आज बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने एक शॉट खेली है, और उन्होंने जो हाई मॉरल ग्राउंड्स ली हैं, जो उन्होंने मरीम नवाज को केपी के दौरे की दावत दी है, जो जाली एमपीएस को दावत दी है, वो भी उनकी एक बड़ी मूव थी। और इसीलिए उनके हक में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात हो रही है। और इस वक्त पूरा सोशल मीडिया जो है वो सुहेल आफरीदी साहब के विजिट्स की सामने आने वाली वीडियो से पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और सुहेल आफरीदी साहब के इस विजिट ने तहरीक इंसाफ को एक ऑक्सीजन फराहम कर दी है पंजाब के अंदर, और ये बात साबित हो गई है कि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ का वर्कर तो निकलना चाहता है, निकल सकता है, लोग निकलना चाहते हैं, निकल सकते हैं। मसला यह है कि ग्राउंड के ऊपर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप नहीं है। ये वो बड़ा क्राइसिस है। तो अब इससे तहरीक इंसाफ कैसे नबरदा आज़मा होती है ये देखना होगा। और ये भी मेरी इत्तला है कि जो लोग इसमें एक्टिव नहीं थे इस दौरे के दौरान तंजीमी, उनके खिलाफ तंजीमी तौर पर कुछ कार्रवाई भी होगी। और बहरहाल एक और जो आपने देखा कि जो अंदरून लाहौर वो गए और कुछ ऐसी जगहों पर गए जो हुकूमत को पहले पता नहीं था, वो आलिया हमजा साहिबा ने और उनकी टीम ने वो ऐसे किया कि इनको डॉच किया कि जाना कहीं और था, हुकूमत को डॉच किया, जाना कहीं और था और बताया कहीं और, गए कहीं और, जिस वजह से ऐसे ऐसे मनाजिर और ऐसी ऐसी वीडियो सामने आई हैं जो कि नून लीग के लिए खासी परेशान कुन होंगी और उनको खौफ दिलाएंगी कि सुहेल आफरीदी कितने पॉपुलर हैं लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर। और इस पे सुहेल आफरीदी ने बात भी किया कि वो उनको इतना ज़्यादा वेलकम क्यों किया गया है। खैर आते हैं जी, सुहेल आफरीदी साहब ने कल जो अपने दिन का आगाज़ किया, हफ्ते के दिन का, सबसे पहले वो गए शाह महमूद कुरैशी साहब के घर, उनकी अहलिया की अयादत की। उसके बाद वो गए, सुहेल आफरीदी साहब गए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के घर, उनकी फैमिली से मुलाकात की। उसके बाद वो एजाज चौधरी साहब के घर गए, उनकी अहलिया और उनके बेटों से मुलाकात की, उनकी फैमिली से मुलाकात की। उसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट गए, वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब किया, ISF जो स्टूडेंट विंग है उनसे खिताब किया, यूथ से खिताब किया। और उसके बाद वो ज़मान पर गए, इमरान खान साहब की रिहाइशगाह पर, इमरान खान साहब की बहनों से मिले और उनकी फैमिली के दीगर मेंबर्स से मिले, और इसी तरह से वहाँ पे कैदीन से मिले। और उसके बाद से अब तक वो लाहौर की सड़कों पर हैं। दरमियान में वो फूड स्ट्रीट गए खाना खाने के लिए, तो फूड स्ट्रीट बंद कर दी गई और उन्होंने कहा कि ये आप मेहमान नवाजी कर रहे हैं कि मैंने फूड स्ट्रीट खाना खाने के लिए आना था और आपने फूड स्ट्रीट को बंद कर दिया। और साथ ही सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने वो सनम जावेद साहब, फलक जावेद साहबा के घर गए, हमाद अजहर साहब के घर गए। और सुहेल आफरीदी साहब ने आज जो चैलेंजेस दिए उन पर भी बात करेंगे हुकूमत को। पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे ना तो अपने कायद इमरान खान से अडयाला में मिलने दिया जा रहा है, और ना ही आज कोटलखपत जेल लाहौर में सियासी असीरान से मिलने दिया गया है। केपी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को खत लिखा था कि मैं कोटलखपत जेल में सियासी कैदियों से मिलना चाहता हूँ, लेकिन पंजाब हुकूमत ने खत का जवाब तक नहीं दिया। मैं कोटलखपत जेल में सियासी कैदियों से तो नहीं मिल सका, लेकिन उनकी फैमिलीज के पास हाजिर हुआ हूँ। पंजाब में हमारे साथ जो सलूक किया गया वो जहनी पस्ती की अलामत है। लाहौर में हमारे साथ जो बर्ताव किया गया उसको मुहज़्ज़ब माशरों में कदर की निगाह से नहीं देखा जाता। मेरे कायद ने मुज़ाकरात का इख्तियार अचकज़ई साहब और अल्लामा साहब को दिया है। मुझे सिर्फ स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों का हुक्म दिया गया है और मैं उस हुक्म की तामील कर रहा हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों को अरूज पर लेकर जाऊँगा। कोटलखपत जेल में कैद बेगुनाह सियासी रहनुमा तमाम तर मजालिम के बावजूद डटे हुए हैं। उनके इस अमल से हमें भी हौसला मिलता है कि अगर वो कुर्बानी दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उनसे मिलना चाहता था, उनसे तो ना मिल सका, लेकिन उनकी फैमिलीज को सलाम पेश करने आया हूँ। चक्री इंटरचेंज से पंजाब असम्बली तक हमारे साथ जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इससे नफरतें बढ़ रही हैं।
جن کو جعلی طریقے سے مسلط کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف نفرتیں بڑھا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو ملک میں رہنا نہیں، ملک کی فکر تو صرف ان کو ہوگی جن کا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے۔ ذہنی اور اخلاقی پستی میں گرا ہوا ٹولہ جو مرضی کرے، پنجاب اور پنجاب کے لوگ بھی میرے ہیں، پنجاب کے لوگ مجھے جو محبتیں دے رہے ہیں وہ پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے۔ اس محبت کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں عمران خان کا کھلاڑی ہوں اور عمران خان قومی وحدت کی علامت ہے۔ ایک طرف جب ان سے سوال ہوا کہ شہباز شریف مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا ایک طرف تو یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف ان کا عمل آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ ان کے دماغوں میں آمریت بھری ہوئی ہے، انہوں نے آمریت کی گود میں آنکھ کھولی ہے، اس لیے ان کا رویہ وہی رہے گا۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب ہمارے ذہنوں پر نقش ہو چکا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ اب ان کی آگے بات ہے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب ہمارے ذہنوں پر نقش ہو چکا ہے، لیکن میں پنجاب کے تمام جعلی ایم پی ایز اور ان کی جعلی وزیر اعلیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے پی آئیں، گو کہ یہ جن عہدوں پر موجود ہیں جعلی طریقے سے ان عہدوں پر آئے ہیں، لیکن یہ کے پی آئیں، میں ان کو بتاؤں گا کہ عہدوں کی عزت اور تکریم کیا ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ جعلی طریقے سے ان عہدوں پر پہنچے ہیں لیکن پھر بھی آپ اس عہدے پہ تو ہیں، تو آپ آئیں کے پی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں جاتا ہے تو اس صوبے جس صوبے وہ جاتا ہے اس کے وزیر اعلیٰ کو اس وزیر اعلیٰ مہمان آیا ہوتا ہے اس کی کیسے مہمان نوازی کرنی ہے، کیسے میزبانی کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں آپ آئیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس عہدے پہ آپ موجود ہیں اس عہدے کی کیا عزت اور تکریم ہے، وہ میں کر کے دکھاؤں گا، ان کو عمل سے بتاؤں گا کہ جمہوری اقدار اور مہمان نوازی کیا ہوتی ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور سے پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں کل مینار پاکستان پر جلسہ کرتا ہوں اور یہ اپنے لیے خود اپنی مرضی کا گراؤنڈ سلیکٹ کر لیں، تو پتہ جائے گا کہ لوگ کس کے جلسے میں جاتے ہیں۔ اور اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کی تیاری کے لیے ان کے پاس وقت کم ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا پینٹیم 1 والا ابھی تک ان کا ذہن ہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس تیاری کا وقت کم ہے تو ایک ہفتہ لے لیں۔ پھر انہوں نے ایک اور چیلنج کیا، انہوں نے کہا میں نون لیگ کو دعوت دیتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب سے پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے، کے پی میں بھی ان کی وہ پاپولیرٹی نہیں رہی۔ وہ کہتے ہیں میں نون لیگ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور کے پی میں جلسہ کریں، جگہ اور ٹرانسپورٹ بھی میں دوں گا نون لیگ کے جلسے کے لیے۔ دوسری طرف مجھے کچھ بھی نہ دیں، صرف لاہور میں جلسے کی اجازت دے دیں، پتہ چل جائے گا کہ کون سی جماعت کہاں ختم ہو گئی ہے۔ میرے دورہ لاہور کے دوران 700 سے زیادہ کارکنان گرفتار کر لی گئے ہیں، پھر ان کو بعد میں بتایا گیا کہ 700 سے زیادہ نہیں 1000 سے زیادہ کارکنان گرفتار ہو چکے ہیں۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں مینا خان آفریدی کہتے ہیں کہ کل پنجاب اسمبلی میں ہمارے کابینہ ممبران اور ارکین اسمبلی کی تصدیق کی گئی، دھکے مارے گئے، کل ٹاؤش کو تیار کر کے بھیجا گیا تھا، انہوں نے توہین آمیز سوالات کیے، جیسا سوال ہوگا ویسا جواب ہوگا۔ میں نے تو کل وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ جو ان کا ایک بیان جو ان کا گراج کے حوالے سے انہوں نے بات کی یا انہوں نے کہا کہ چند ماہ میں بچے کی پیدائش والی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کل جو مجھ سے جب سوال کیا گیا تو میں نے اس سوال کے جواب میں ہی ایک سوال کیا، میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا۔ اخلاقیات کی بات کرنے والے مجھے وہ کہتے ہیں اخلاقیات کا درس دینے والے عظمہ بخاری اور رانا ثناءاللہ کے وہ بیانات سن لیں جو نون لیگ جوائن کرنے سے پہلے وہ دیا کرتے تھے۔ پھر مینا خان آفریدی کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے توقع کریں کہ میں 3 تھپڑ کھانے کے بعد چوتھے تھپڑ کا بھی جواب نہیں دوں گا تو یہ غلط ہے، صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اگر آپ مجھے 3 تھپڑ ماریں گے تو چوتھے تھپڑ کے جواب میں پھر ایسا تھپڑ ماروں گا کہ آپ کا گال کہیں سے کہیں چلا جائے گا۔ عظمہ بخاری کونسلر بھی نہیں بن سکتی، ان کا کام مریم کا بیگ اٹھانا اور چادر ٹھیک کرنا ہے۔ میں لاہور کورٹ میں انہوں نے جو خطاب کیا وہ کہتے ہیں میں لاہور کورٹ بار کے صدر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت دی، مجھے ویلکم کیا، ورنہ کل پنجاب پر مسلح ٹولے کا رویہ سب نے دیکھا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ عدالتوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ عدالت جیل کا سپرنٹینڈنٹ اسلام آباد کورٹ کے 3 ججز کے حکم کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عدلیہ مفلوج ہو چکی ہے، بہادر وکلا کو عدلیہ کی آزادی کے لیے نکلنا ہوگا۔ پنجاب پولیس جو بدماش بنی پھرتی ہے ان کا وکلا سے بہتر علاج کوئی نہیں کر سکتا۔ پنجاب میں تحریک انصاف کا جھنڈا تک لہرانے کی اجازت نہیں ہے۔ پنجاب کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ جو پیار محبت اور عزت آپ نے ہمیں دی ہے، آپ کا سلوک دیکھ کر ان جعلی حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے۔ میرے ساتھ کے پی سے آئے ہوئے مہمانوں میں سے بھی 11 مہمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ اور آخری ایک ٹویٹ پڑھ کے پھر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ رضوان غزالی صاحب نے وہ گرافک بنا کے اور ٹویٹ کیا ہوا ہے، فرحان ملک صاحب جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جس کسی نے بھی عمران خان کو سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے قائل کیا اسے تحریک انصاف کے معاملات میں کہیں زیادہ رائے اور اختیار ملنا چاہیے، یعنی جس نے بھی سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ عمران خان کو کہا ہے کہ اس کو بنانا چاہیے تو ان کو عمران خان کو اور بھی اس طرح کے مشورے دینے چاہیے، یعنی ان کا مشورہ بالکل درست تھا۔ دیکھیں جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ نون لیگ جو ہے نا ان کے سار اب شرم سے جھکے ہوئے ہیں کہ مریم نواز خود لاہور میں
اس طرح سے نہیں نکل سکتی جس طرح سے پشاور کے سے جا کے سہیل آفریدی عوام میں نکلے ہیں. یہ محبت نہ نواز شریف کو مل سکتی ہے نہ مریم نواز کو مل سکتی ہے جو محبت سہیل خان آفریدی کو ملی ہے. اور پھر انہوں نے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر لیے، لیکن اس کے باوجود سہیل آفریدی جہاں جہاں جانا چاہتے تھے وہاں وہاں گئے ہیں، سوائے عمر سرفراز چیمہ کے گھر، جس کے حوالے سے نعیم حیدر مجوطہ صاحب نے بتایا کہ ان کا گھر کینٹ میں ہے، تو کینٹ میں داخلے کی سہیل آفریدی صاحب کو اجازت نہیں ملی. اور اسی طرح سے جو ضلع شاہ کے گھر جانا تھا تو عمران لالیکا صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ ضلع شاہ کی فیملی کو زبردستی کسی اور شہر میں بھجوا دیا گیا تھا. تو نون لیگ کے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں کہ ہمارا شہر، ہمارا صوبہ ہم نہیں نکل سکتے، اور پرلا آ کے اور دوسرے صوبے سے آ کے اور چھا گیا ہے. اور ایسی ویڈیوز آ گئی ہیں کہ جو بہت عرصے تک جو بار بار آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر آئیں گی اور ان کو ہانٹ کریں گی. انہوں نے جو اپنے عمل سے کیا ہے وہ بھی ان کو ہانٹ کرے گا، اور جو عوام نے محبتیں دی ہیں وہ بھی ان کو تکلیف دے گا. اور دیکھیں انہوں نے میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سہیل آفریدی ان کو گھٹنوں پر لے آئے ہیں. اب کل انہوں نے کیا کیا کہ جب جانا ایک جگہ تھا اور وہاں کی بجائے وہ کہیں اور چلے گئے خفیہ طور پہ فیصلہ کر کے اور ان کو ڈاج کر کے، تو وہاں پہ جب لوگ بہت زیادہ نکل آئے تو اب ان کو پتا تھا کہ لوگ تو نکل آئے، تو پنجاب حکومت نے کیا کیا، چند پولیس اہلکار بھیج دیے، ان کو آگے آگے چلا دیا اور تاثر یہ دیا ہم تو جی سیکورٹی دے رہے ہیں. ظاہر ہے اب آپ اتنے لوگ نکل آئے ہیں ان کو ڈسپرس نہیں کر سکتے، تو اب آپ نے کہا کہ اس کو کیش کرو کہ ہم تو سیکورٹی دے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکست فاش دی ہے سہیل آفریدی نے مسلم لیگ نون کو، شریف خاندان کو. اور ان کا یہ جو ایک جعلی انہوں نے ایک بھرم بنایا ہوا تھا وہ جعلی تھا، پورے پاکستان کو پتا تھا، لیکن ویڈیو اس کی جو بنا کر اور جو ان کا جعلی بھرم توڑا ہے وہ کریڈٹ سہیل آفریدی صاحب کو جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کے لوگ نکل سکتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کا ورکر نکل سکتا ہے، نکلنا چاہتا ہے. مسئلہ تحریک انصاف کی وہاں کی لیڈرشپ کا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کے بھی اب زور بازو آزمانے کا وقت آ گیا ہے. اور یہ بات تو طے ہے کہ حکومت کی گرفت اتنی کمزور تو ہے کہ سہیل آفریدی گئے ہیں اور وہ 90% جہاں جہاں جانا چاہتے تھے ان میں سے 90% جگہوں پہ گئے ہیں، جیسے بھی گئے ہیں وہ گئے ہیں. اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں نا نون لیگ کے لیے مسئلہ تو ہے کہ ان کے سر پہ رسوائی کی یہ تلوار لٹک چکی ہے. اور اب یہی ہے کہ میاں نواز شریف نکلیں کسی دن، جس بازار میں سہیل آفریدی گئے ہیں اس بازار میں جائیں، اسی طرح سے لوگ ان کا استقبال کریں، تب جا کے ان کے لیے کوئی ان کی عزت کی بحالی کی ایک کوشش ہو سکتی ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ تو اپنا آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے ان کا جینا دو بھر کر دیا ہے. اور ابھی جو ہے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون پر جو نحوست کے سائے تھے وہ بہت شدید ہو چکے ہیں. تو بہرحال جی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، آپ کو وہ ویڈیو مناظر دکھاؤں گا جو کہ سامنے آئے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.